الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 5 تک آپ نے ترجمہ کیا، سنا، سیکھا، سمجھا۔ آج ہم آیت نمبر 6 سے شروع کریں گے۔ پیچھے جو 5 آیتیں ہیں چونکہ وہ متقین کی صفات اور مومنین کے بارے میں تھیں، اب یہاں سے کچھ خاص کافروں کا حال اور ان کا انجام بیان ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 6 سے شروع کرتے ہیں۔ ان الذین کفروا، ان جو ہے یہ حرف ہے، حرف مشبہ بالفعل اسے کہتے ہیں۔ مشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ فعل کے مشابہ ہوتا ہے، عمل کرنے میں بھی، شکل و صورت میں بھی فعل کے مشابہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں جو حروف مشبہ بالفعل ہوتے ہیں، اور ان کا اسم منصوب ہوتا ہے اور ان کی جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ جیسے ان زیدن قائمن، بے شک زید کھڑا ہے، زیدن اسم ہے، یہ منصوب آیا ہے۔ ان زیدن، بے شک زید، قائمن، خبر کیسے ہے؟ مرفوع ہے، قائمن، ٹھیک ہے، بے شک زید کھڑا ہے۔ ان بکرن طویلن، بے شک بکر طویل ہے۔ ان یہ حرف مشبہ بالفعل، بکرن اسم، اور طویلن اس کی خبر، تو اس کا اسم منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر جو ہے یہ مرفوع آتی ہے۔ الذین، وہ لوگ جو، یا جنہوں نے، وہ لوگ جنہوں نے، کفروا، کفر یکفر سے یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ کفرا، کفرا، کفرو، جمع مذکر غائب کا صیغہ، کفرو، اور یکفرو اس کا مضارع ہے۔ انہوں نے کفر کیا یا جنہوں نے کفر کیا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ سواء، سواء کا معنی ہے برابر، اس کا ایک اور معنی بھی ہے خواہ، یعنی برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یا خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان پر۔ علیہم پیچھے گزرا سورہ فاتحہ میں بھی، علامن پر، ہم ان پر۔ آ استفہامیہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے کیا، اور حل اور آ یہ دونوں حروف استفہام کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں استفہامیہ بھی اور بہت سارے ہوتے ہیں، آپ نے پڑھے تھے تقریباً 10-11 اسماء استفہام خلاصۃ النحو میں، من، ما، این وغیرہ، ماذا، کیفا، اینا، انا، ٹھیک ہے۔ تو آ جو ہے، آ اور حل کو حروف استفہام کہتے ہیں۔ کیا، انذرتہم، انذرا، انذرا ینذرو، انذر ینذر انذارن، ٹھیک ہے، فہو منذر۔ انذر، انذرا، انذرو، انذرت، انذرتا، انذرنا، انذرتا، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر مخاطب کا ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ۔ انذرتا، آپ نے انہیں ڈرایا، آپ نے ڈرایا، ٹھیک ہے، آپ ڈراتے ہیں، آپ انہیں ڈرائیں۔ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے یا جن میں کفر سرایت کر چکا ہے، ان کے لیے برابر ہے، ان پر برابر ہے، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں۔ ام کا معنی ہوتا ہے یا، جیسے کوئی کسی کو 2 کام بتاتا ہے اور آپشن کے طور پر بیچ میں ام کو لے آتا ہے، آپ کافی پئیں گے، آپ کافی پی لیں یا چائے پی لیں، آپ روٹی کھا لیں یا بریانی کھا لیں، یا جو درمیان میں آپشن کے لیے آتا ہے اس کو عربی میں اس کے لیے ام کا استعمال کیا جاتا ہے، ام یا، ٹھیک ہے۔ لم تنذرہم، لم تنذر، یہ لم نفی جہد بلم والا لم ہے، یہ لم مضارع پر داخل ہو کر منفی ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تنذر کا مطلب آپ ڈراتے ہیں، لم تنذر
یا نہ ڈرائیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ انہیں قبر کے عذاب سنائیں، آپ انہیں جنت اور جہنم کے بارے میں بتائیں، دوزخ کی ہولناکیوں کے بارے میں آپ نے انہیں خطاب فرمایا، سمجھایا، سنایا، یہ سب کچھ آپ انہیں سنائیں یا نہ سنائیں، یہ آپ انہیں عذاب الہی سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، لا جو ہے یہ نفی کا ہے، یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، لا مستقبل اور حال دونوں میں نفی کرتا ہے، لا یؤمنون وہ نہ ایمان لاتے ہیں نہ ایمان لائیں گے، نہ تو وہ ایمان لاتے ہیں نہ ایمان لائیں گے، حال کا بھی اور استقبال کا بھی دونوں کا معنی یہ کرے گا لا، ٹھیک ہے، آپ یہاں مستقبل کا معنی کر دیں جیسے یہاں کیا گیا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ٹھیک ہے، تو خاتمہ یختم سے اس کا مطلب ہوتا ہے مہر لگانا، خاتمہ فعل ہے اور اللہ جو ہے اسم جلالت اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، خاتمہ فعل، اسم جلالت اللہ اس کا فاعل، اور آگے جو کچھ آ رہا ہے وہ اس کا متعلق ہے، ٹھیک ہے، خاتمہ مہر لگا دی، اللہ نے علا پر، قلوب قلب کی جمع ہے، قلب یہ والا قلب جس کا معنی ہوتا ہے دل، قلوب کا معنی ہوتا ہے دلوں، بہت سارے دل، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کاف لڑے والا یعنی کتاب والا کاف، اس قلب کا معنی ہوتا ہے کتا، قلب، اور اس کی جمع ہوتی ہے کلاب، بہت سارے کتے، تو یہ قلب نہیں قلب ہے، قوف جو ہے یہ زبان کی جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ادا ہوگا، قوف، قلوبہم، قلوب دلوں، ہم ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، وعلا، واو عاطفہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے اور، علا پر، سمعہم، سمع یسمع، یہاں سمع سے مراد کان ہیں کیونکہ کانوں سے ہی سنا جاتا ہے، ہم ان کے سمعی کانوں، ٹھیک ہے، سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلا اور، واو کا معنی اور، علا کا معنی پر، ابصارہم ان کی آنکھوں، ہم ان کی ابصار یہ آنکھوں بصر کی جمع ہے، ابصارہم ان کی آنکھوں پر، اور ان کی آنکھوں پر غشاوتوں پردہ ہے، ویسے غشاوہ کا معنی ہوتا ہے موٹا پردہ جس سے بالکل کچھ بھی نہ دیکھا جا سکے، اس پر اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ظاہر ہے جب ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جب ان کی آنکھوں، کانوں اور یعنی جب ان کی سماعت نہیں ہے، وہ سماعت جو حق کو سن سکے، وہ آنکھیں نہیں ہیں ان کے پاس جو حق کو دیکھ سکیں، پہچان سکیں، جان سکیں، جب آنکھوں اور کانوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، مہر لگ گئی ہے، تو وہ نہ تو حق کو سمجھ سکتے ہیں کہ سن سکتے ہیں کہ دیکھ سکتے ہیں کہ سن سمجھ کر قبول کریں، حق کو سمجھیں، حق پر آ جائیں، کیونکہ ان کے موٹا پردہ جو ہے ان کی آنکھوں پر اور کانوں پر پڑا ہوا ہے اور ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، واو کا معنی اور، لہم، لام ہے وہی کے لیے جس کا معنی لیا جاتا ہے، فار جس کا انگریزی میں معنی ہوتا ہے، ہم ان کے لیے، اور ان کے لیے عذاب عظیم،
عذابن بھی نکرہ ہے، عظیمن بھی نکرہ ہے، جب دو نکرہ ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو وہ صفت موصوف بن جاتے ہیں۔ جی ہاں، عذابن ہے تو اس کی صفت بھی ہے، چھوٹا عذاب، بڑا عذاب، عذاب صغیر، عذاب عظیم، تو اور ان کے لیے ہے بڑا عذاب، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کن کے لیے؟ جن میں کفر سرایت کر چکا ہے، جن کی قسمت میں ہی کفر ہے کہ وہ ڈرائے جائیں یا نہ ڈرائے جائیں، ہر حال میں وہ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے انہیں آپ جنت کی باتیں بتائیں، جہنم کا خوف دلائیں، عذاب قبر سے ڈرائیں، جہنم کی وعیدیں سنائیں، جن کی قسمت میں ہی کفر ہے، جن کے اندر کفر سرایت کر چکا ہے، اور اللہ نے ان کے اندر کفر سرایت ہونے کی وجہ سے پھر اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کے کانوں پر اور آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے، یعنی موٹا پردہ ہے بالکل، جس سے پار کچھ نظر نہیں آتا، ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، واو عاطف ہے وہی، اور یعنی ابھی اس سے آگے کلام ہو رہا ہے انہی کفار کے بارے میں، کچھ ان کے بارے میں وضاحت کی جا رہی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، من سے، ناس لوگ، اور لوگوں سے، من جو، من موصولہ ہے، من استفہامیہ بھی ہوتا ہے، آپ نے سنا، من شرطیہ بھی ہوتا ہے، یہاں من موصولہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے جو، جیسے الذین اس میں موصول ہے تو یہ بھی من موصولہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جو۔ یقول، قال یقول سے، یقول وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مضارع کا صیغہ، وہ کہتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ، یا اور لوگوں میں سے جو کہتے ہیں آمنا، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، آمنتو، آمنا، ٹھیک ہے، واحد متکلم کا آمنتو، جمع متکلم کا آمنا، ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، وہ اور بالیوم الآخری، یوم کا معنی ہوتا ہے دن، اور وہ کا معنی اور، با کا یہاں پر معنی ہے پر، آخرت کے دن پر، ٹھیک ہے، دن پر، آخرت، واو اور ما نافیہ ہے، ہم وہ بمؤمنین، مؤمنون تھا، با حرف جار کی وجہ سے حالت جر میں ہے، مؤمنین، با یہاں زائدہ ہے، زائدہ کا مطلب اس کا یہاں ترجمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایمان والے نہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، اور ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، یعنی کچھ کافر لوگ یا منافق لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے حالانکہ وہ ایمان والے نہیں۔ حالانکہ، اچھا، وہ کا معنی آپ حالانکہ کا بھی کر سکتے ہیں، وہ حالیہ بھی، حالیہ کے لیے بھی آتا ہے وہ، جیسے ہے نا کہ وہ آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا، وہ اس حال میں گیا کہ وہ ناراض تھا، وہ اس حال میں گیا کہ وہ خوش تھا، حالیہ واو بھی ہوتا ہے، اس واو کا اگر آپ حال معنی لیں تو حالانکہ وہ ایمان والے نہیں، یا ان کا یہ حال ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، تو اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں۔ یہاں تک کافی ہے، آگے انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔